ادھر اسماعیل علیہ السلام بری طرح رو رہے تھے اور اپنے پاؤں زمین پہ مار رہے تھے۔ اتنے میں زمین پھٹی اور اس کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ جب آئیں انہوں نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی کہ زمین میں سے تو پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بچے کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی بہت تیزی سے نکل رہا ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ اے پانی رک جا، زمزم، اور وہیں سے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ پانی پی کر آپ کو پتہ ہے نا کہ زمزم وہ پانی ہے جس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ وہ دونوں پانی پی کر سیراب ہوئے اور انہیں اب کوئی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں تھا۔ بس جب وہاں پانی آ گیا تو آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ بھی آباد ہونا شروع ہو گئے اور ایک آبادی ہو گئی۔ بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لایا کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے اپنے بیٹے سے، اور وہیں پر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کعبے کی بنیاد رکھی، اور وہی حرم ہے جس کی ہم طواف کرتے ہیں، اور حضرت ہاجرہ کی اور ابراہیم علیہ السلام جو آگے قصہ آنے والا ہے اس سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی وہ یہ آئی کہ جب بیٹا بالکل جوانی کی طرف بڑھنے لگا، بڑا ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنے اس محبوب بیٹے کو میرے لیے ذبح کر دے۔ اس وقت بھی شاید ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ کو اس بات سے کیا مطلب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں؟ اس بیٹے نے ہی تو میرے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں، پھر اس بات سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ لیکن نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اس خواب سے مراد یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں۔ نیند سے اٹھ کر جب آئے تو اپنے بیٹے سے کوئی خواب بتایا اور کہا کہ اے اسماعیل، میرے رب نے مجھے ایسا ایسا خواب دکھایا ہے، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اسماعیل علیہ السلام بھی ظاہر ہے انہی کی صحبت میں پلے بڑے تھے، حضرت ہاجرہ جیسی ماں تھی اور ابراہیم علیہ السلام جیسے والد تھے، تو فوراً ہی کہا کہ اے والد، اے ابو جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا تھا، باپ بیٹا چل پڑے، ہاتھ میں چھری لی اور بیٹے کو کہا چلو کسی جنگل میں دور کہیں نکل چلتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ گئے، جاتے گئے، بیچ میں شیطان آتا گیا، ان کو بہکاتا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو، تمہارا باپ تمہیں مارنا چاہتا ہے، تم کیوں اس کی باتوں میں آ رہے ہو، وہ تمہاری جان لے لے گا، چھوڑ دو، منع کر دو اس کو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جب بھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان انہیں بہکانے آتا تھا، وہ ایک پتھر اٹھا کر اس کی طرف مار دیتے تھے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہم حج کے دوران کرتے ہیں، ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بغیر شیطان کی باتوں میں آئے، کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، کیونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے وہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہمیں اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ وہ اور ان کے والد دونوں مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کا آگے اپنی خواہشوں کو کیسے اہمیت دے سکتے تھے؟ وہ آگے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، آپ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے اور میرا سر، آپ میرا چہرہ نیچے کی طرف رکھیے گا، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کا ارادہ نہ بدل جائے، آپ کو مجھ پہ ترس نہ آ جائے۔ انہوں نے اپنی گردن نیچے کر لی اور تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھرے کو تیز کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے۔
اچانک ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ وہ چھری چلاتے ہیں لیکن چلتی نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ شاید وہ چلانا نہیں چاہتے اس لیے نہیں چل رہی، شاید ان کی خواہش نفس ان پہ غالب آ گئی ہے۔ تو ان کو جوش آ گیا ایک دم کہ اللہ کے حکم کے آگے میں اپنی خواہش کو کیسے اہمیت دے سکتا ہوں۔ انہوں نے چھری کو اور تیز کرنا شروع کر دیا، بہت تیز کر لیا، اور اس کے بعد پھر زور سے چھری چلائی۔ انہوں نے دیکھا کہ چھری پھر بھی نہیں چلی۔ انہوں نے پھر چھری کو تیز کر لیا، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے انہوں نے تیزی سے جو گردن پہ چھری چلائی ہے تو گردن کٹ گئی۔ انہیں لگا کہ انہوں نے حکم کو پورا کر دیا ہے، لیکن جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کا بیٹا زندہ سلامت سامنے بیٹھا تھا، اور نیچے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اتنے میں صدا آئی، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے خود ان کی کامیابی کی گواہی دی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے تھے۔ یہ وہ مقام تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان باپ بیٹے کو ایک ایسے کام کے لیے منتخب کر لیا تھا، ایک ایسے منصب کے لیے منتخب کر لیا تھا جو دنیا میں، پوری کائنات میں اور کسی کو نہیں ملنا تھا۔ اور وہ کون سا مقام تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، اپنے گھر کی تعمیر اللہ ان دونوں سے کروانے جا رہے تھے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے گھر کی بنیادیں تم دونوں رکھو گے۔ ان دونوں نے خانہ کعبے کی تعمیر شروع کی۔ وہ ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح دونوں نے ڈرتے ڈرتے اس عمارت کو تعمیر کیا جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام رو رو کے، بلک بلک کے، جن کی پیروں سے اللہ نے آب زمزم جاری کیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی کبھی صفا پہ جاتی تھیں، کبھی مروہ پہ جاتی تھیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جا رہے تھے قربانی دینے کے لیے، اور شیطان بیچ میں آ کر بار بار انہیں ٹوکتا تھا تو وہ انہیں کنکریاں مارتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کو رہتی دنیا تک ایک یادگار بنا دیا، اور قیامت تک لوگ اسی خاندان کی سنتوں کو دہراتے رہیں گے۔ اسی لیے جب ہم حج کرتے ہیں تو انہی تمام سنتوں کو دہراتے ہیں۔ اسی لیے ہر بقرہ عید پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں جانور کو ذبح کرنا نہیں ہوتا، یہ اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے سے بالکل بھی کوئی ذرا سے بھی انہوں نے کوئی اس میں آر محسوس نہیں کی، ذرا سا بھی ان کا دل نہیں لرزا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو قربان کرنا ہے۔ یہ قربانی ہمیں دراصل اس بات کی یاد دلاتی ہے، یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فرما بردار ہونا کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونا کسے کہتے ہیں۔ اور حج کے اراکین بھی ہمیں یہی یاد دلاتے ہیں کہ جب اللہ کی خاطر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیتا ہے، اللہ آپ کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے،
اللہ آپ کو وہ مقام بخشتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہی اصل میں اس عید الاضحیٰ کے پیچھے یہی قصہ ہے اور یہی باتیں ہیں جنہیں قربانی کرتے وقت اور حج کرتے وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس طرح اس خاندان نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے آگے قربان کر دیا تھا۔ وہ ہر حکم کے آگے بس یہی کہتے تھے، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اسی لیے حج میں حاجی یہی دہراتے رہتے ہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں یہی دہرانا چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں، میں آپ کی ہر خواہش کے آگے، آپ کی ہر حکم کے آگے اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔